السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ سنیے اسٹوری کا پارٹ 4۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ کہنے لگا آج تو تم نے یہ بات زبان سے نکال لی، آئندہ اگر غلطی سے بھی تمہاری زبان سے یہ نکلا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے گلے کی جانب بڑھے، لیکن ایک دم اس نے اپنے ہاتھوں کو روکا تھا۔ اس وقت تو شدید غصے میں تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا رک کیوں گئے؟ بڑھاؤ اپنے ہاتھ آگے، دباؤ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے گلے پر رکھ کر اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا دبانے لگی۔ وہ میرے ہاتھ پیچھے کرنے لگا۔ میں بالکل پاگل سی ہو گئی۔ میں نے کہا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں مار ڈالوں گی خود کو، اور میرے ساتھ ساتھ تمہارا یہ وارث بھی مر جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا رنگ ایک دم فک پڑا۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی، سامنے ڈریسنگ پر پڑے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور دیوار پر مار کر آدھی توڑ دی۔ باقی کی بوتل کانچ سمیت میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے وہ کانچ پکڑا اور اپنے پیٹ کی جانب بڑھا دیا۔ میں اس قدر غصے میں تھی، میرا جی چاہا میں اپنے پیٹ میں وہ کانچ مار ڈالوں، خود کو ختم کر لوں اور اس بچے کو بھی مار ڈالوں جس کی وجہ سے میری زندگی اجیرن بن کے رہ گئی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ وہ فوراً سے میرے پاس آنے لگا۔ اس کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے میں اس کے بچے کو نہیں اس کو مارنے والی ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھو ایسا کچھ مت کرنا۔ اس وقت وہ بہت خوف زدہ تھا، جس قدر میں اس سے پیچھے تھی۔ اگر وہ میری جانب بڑھتا تو شاید غصے سے اپنے پیٹ پر وہ کانچ گھسا لیتی۔ میں نے کہا تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے ساتھ ساتھ تمہارا بچہ بھی مر جائے گا۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم فوراً سے رکے۔ کہنے لگا تم جو چاہتی ہو میں کروں گا، لیکن پلیز اس کانچ کو خود سے پیچھے کرو۔ پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اولاد انسان کو کیسے مجبور کرتی ہے یہ میں جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے شہر جانا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو گی کہ تم اپنا خیال رکھو گی تو میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، تم میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ مجھے شہر لے آیا۔ میں اس کے شہر کے بڑے سے بنگلے میں رہنے لگی۔ مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں عائد کی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا جہانگیر شاہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا۔ روز مجھ سے پوچھتا کہ میں نے کھانا ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں بچے کی پیدائش تک محدود ہیں۔ بہرحال میں بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، 9 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب مجھے زچگی کی تکلیف شروع ہوئی تو میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے جہانگیر شاہ گود میں اٹھا کر باہر تک لایا تھا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا فوراً گاڑی سٹارٹ کرو۔ میرے ساتھ وہ پچھلی نشست پر بیٹھا رہا۔ ہاسپٹل میں جا کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جہانگیر، میں مر تو نہیں جاؤں گی نا؟ میں درد سے بے حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید یہ درد نہ سہ پاؤں۔ وہ میرا سر سہلانے لگا، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، لیکن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میری ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس کا کیس بہت زیادہ خراب ہونے لگا ہے، ہم یا تو اس عورت کو بچا سکتے ہیں یا اس کے بچے کو۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا کہ بس اب میرا آخری وقت آن پہنچا، کیونکہ جہانگیر شاہ کو اپنے وارث سے محبت تھی۔ اپنے وارث کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے نکاح کر سکتا تھا تو مجھے اپنے بچے کی خاطر قربان بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو لگا کہ شاید میں معجزاتی طور پر بچ گئی ہوں۔ میں ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کے بجائے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ نرس مجھے ڈرپ لگا رہی تھی۔ میں نے پوچھا میرا بچہ کیسا ہے؟ کہنے لگی کہ آئی ایم سوری، ہم اسے نہیں بچا پائے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے شوہر سے پوچھا تھا
کہ ہم بچے کو بچائیں یا اس کی ماں کو، کیونکہ ان دونوں میں سے بس ایک ہی بچ سکتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ آپ میری بیوی کو بچا لیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس شخص نے تو مجھے اپنے وارث کی خاطر اپنایا تھا، پھر وہ کیسے اپنے بچے سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد جہانگیر شاہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھیں سرخ اور متورم تھیں، چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے بہت ضبط سے گزر رہا ہو۔ مجھے اس بچے سے ذرا بھی لگاؤ نہیں تھا، لیکن 9 ماہ وہ میرے وجود کا حصہ رہا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیا بھگونے لگے۔ جہانگیر شاہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، میرے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کر کے میرا سر سہلانے لگا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو کہ رو مت۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھوں کو نہیں جھٹکا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ تمہارا وارث تو تمہیں مل رہا تھا، تم نے اپنے وارث کی خاطر مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو برداشت کیا تھا، پھر مر جانے دیتے مجھے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا جو میں تمہیں سزا پر سزا دیتا رہتا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس ظلم کی یہ میری سزا تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا نازش مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا رونا بھول گیا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں جانتا کب اور کیسے، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہو۔ میں ساری دنیا کے سامنے ہر بات کا اعتراف کروں گا، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس سب کا اعتراف سب کے سامنے کر دوں گا۔ میرے دونوں ہاتھ تھام کر وہ مجھ سے منت کر رہا تھا، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اسے معاف کرنا چاہیے کہ نہیں۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیجیے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔